الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي عهدا ولم تكن له فئة ينصرونه وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وآلہ صحابہ دائما ابدا. عقبہ طلبی اور دنیا طلبی کا ایک سابقہ زمانے کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، جس میں دو بھائیوں کا قصہ تھا. ایک بھائی شرک اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کی جائیداد، اس کے باغات اور دولت پر اپنا عذاب کا کوڑا ڈالا، سب چیزیں اس نے برباد اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو بولا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی عہدا. آدمی عذاب کا کوڑا اٹھنے سے پہلے توبہ کر لے تو آسانی ہے، معافی مانگ لے، ڈنڈا اٹھنے سے پہلے معافی مانگ لے، اس میں زیادہ راحت ہے. جب سب کچھ برباد ہوتا وہ دیکھ رہا تھا تو یقول اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، کب سے افسوس کر رہا تھا. وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی عہدا. کاش کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتے. اگر ہم شرک نہ کرتے تو یہ ہماری ساری چیزیں باقی رہتی. گویا یہ جو کچھ بھی بربادی اس پر آئی تھی، اس کے شرک اور اپنے غریب مومن بھائی پر تکبر کرنے کی وجہ سے آئی تھی. ایک تو شرک خود غلیظ چیز ہے، اور شرک کے ساتھ تکبر ہو تو اس کی غلاظت اور بڑھ جاتی ہے. تکبر خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی غلیظ صفت ہے. اب بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، تو یہ عدم شرک کی تمنا اس کو نفع دے گی نہیں دے گی. ہم کاش کے ایسا نہ کرتے. تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے، شرک نہ کرنا یا بندگی کرنا یا ایمان لانا دنیا کے لالچ میں. عذاب کے خوف سے تو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یا جنت کے لالچ میں. جنت کی نیت نہ خدا کے خوف سے، عذاب سے بچنے کی نیت، بلکہ صرف یہ کہ دنیا کی عزت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے اور میری ہر چیز باقی رہے. تو آیا یہ اس طرح کی تمنا ایمان یا نیکی کی نفع بخش ہے نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرماتے لا لم ينفعه تمنا، کیونکہ اس کی تمنا جو ایمان کی تھی وہ لطلب دنیا تھی. تو اس کا یہ قول توبہ نہیں قرار پائے گا، یہ قول توحید نہیں قرار پائے گا، چونکہ یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا دنیا کے لیے. توبہ بھی کر رہا ہے انسان صرف لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے. بہت سے انسان گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں وہ لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے بچنے کے لیے. تو وہ بھی توبہ خالص توبہ نہیں ہے. ایسے کوئی ایمان لا رہا ہے یا کوئی اور نیکی کر رہا ہے لطلب دنیا کی طلب میں، تو لا. سورہ انعام میں اس طرح کی ایک آیت گزر چکی ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے ایمان کی طلب، ایمان کی خواہش، ایمان کی رغبت اور طاعت و بندگی کی رغبت اس لیے ہو کہ ایمان اچھی چیز ہے،
اس لیے ہو کہ بندگی خدا کی طاعت اچھی چیز ہے تو یہ معتبر ہے. اگر خالص دنیا کے لالچ میں ایسا کر رہا ہے تو اس کا اعتبار میرا اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. جب خدا بند قدوس کا عذاب آیا تو کوئی جماعت، کوئی ٹولی، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. اس کا مال ہلاک ہو رہا تھا، اس کا مال برباد ہو رہا تھا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اور جب اللہ تعالیٰ ہی ہلاک کر رہا ہو تو وہ خدا کے مقابلے میں مددگار بن بھی کون سکتا ہے؟ یہ تو واقعہ نقل فرمایا گیا. اب اللہ تعالیٰ ہنالک الولایۃ، ہونا یہ تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی پہ عذاب ڈالتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر ہنالک، یہ تو دنیا ہے. کل جب قیامت کا دن آئے گا تو مشرک متکبر کا حال کیا ہوگا؟ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. بروز قیامت، قیامت کے دن کل نصرت، کل مدد، کل قدرت، کل طاقت، کل حمایت، فل آرڈر اللہ تعالیٰ ہی کا ہو. ولایت لفظ ہے، ولایت بھی ہے، ولایت بھی، دونوں بولے جاتے ہیں عربی میں. یہاں پر ہماری جو مشہور قرات ہے وہ الولایت و ولایت، اسی پہ والی ہونا، ناصر ہونا، مددگار ہونا، معاون ہونا. اس کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے بارے میں فرمایا الامر یومئذ للہ. اسی طرح اس دن کل حکم، پورا ہولڈ، کل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. ساری نصرت، ساری مدد سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. لا یقدر علیہ احد، کسی کو وہاں قدرت نہیں ہوگی. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. اللہ تعالیٰ ہی عاقبت اور بدلے اور ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طلب ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنے اولیاء کی، اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے تو پھر لوگ فرماتے ہیں یہاں پر عقبہ جو آیا ہے لفظ عقبہ تو فرماتے ہیں خیر عقبہ اور خیر دنیا. یہاں دونوں مراد ہیں. یعنی دنیا کی عافیت اور دنیا کی بھلائیاں بھی سب جب انسان متقی بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے تو آخرت کی عافیت تو دے گا ہی اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی عافیت عطا فرماتا ہے. یہ ایک قصہ، ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان آگے پھر اور آیت ہے اسی طرح کی آیت 11ویں پارے میں گزر چکی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے پیارے حبیب ذرا یہ اب جو مکے کے مشرک ہیں یہ آپ کی دعوت نہیں قبول کر رہے، ایمان نہیں لا رہے ہیں تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جس دنیا کی زندگی میں یہ مست ہیں، جس دنیا کے لہب و لعب و کھیل کود نے اور عیش و مستی نے انہیں غافل کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. انہیں دنیا کی زندگی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی خود ذات یہ تھی کہ بہت سی معقول چیزوں کو، معقول چیزوں جو محسوس نہیں ہیں، تو معقول چیزوں کو سرکار محسوس چیزوں کی تشبیہ سے سمجھاتے تھے. کچھ اشیاء ایسی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معقولی ہوتی ہیں، محسوس نہیں ہوتی، نہ دکھنے میں آتی ہیں. تو ایسی معقول اشیاء کو، معقول امور کو یا معقول چیزوں کو، جیسے جنت ہے، جنت دیکھی نہیں تو کیا اب اسے کسی چیز کی تشبیہ سمجھایا جائے گا؟ دوزخ کا علاوہ بھی دیکھا نہیں ہے تو کیسے آپ ابھی وہ غیبی چیزیں ہیں، غیبی یا معقول دونوں لیجیے. غیبی یا معقول چیزوں کو رسول اللہ اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو محسوس چیزوں کی تشبیہ دے کے سمجھائے گا. تو جیسے فصل ہے گیہوں، ایک زمانہ ہوتا ہے گیہوں کی کھیتی کیسی ہریالی ہری بھری ہوتی ہے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے
अप्रैल का आखिर और मई कि वही सूख के सब भूसा बन के उड़ने लगते हैं, अगर काटे जाए तो वही भूसा बन के उड़ जाएंगे। तो उसी फरमाना वदरिब लहुम मसलल हयाती दुनिया, ए प्यारे हबीब ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की ज़ेबाइश, ये दुनिया की सारी जीनतें ये हिलाकत व बर्बादी में किसकी तरह है? कमाइन अंज़लना मिनस समाए, वो उस पानी की तरह से जिसको हमने आसमान से उतारा। फख्तलत बिही नबातुल अर्द, फिर जमीन की घास पेड़ पौधे जो है खूब हरे भरे हो गए, खूब हरे भरे हो गए, हरियाली छा गई। उसके बाद एक वक्त आया फअस्बा हसीमन, एक वक्त पर वो हो गए भूसा या सूखी घास। तज़रूहुर रियाहो, जिन्हें हवाएं उड़ाए फिर वो हवा की नजर हो जाते हैं, सब हवा की नजर हो जाते हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और इंशा इब्का और इफना, इंशा बनाना, इंशा बनाना पैदा करना, इब्का बाकी रखना और इफना फना कर देना। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह ताला इंशा पर, इब्का पर और इफना पर कादिर है, कदीर है, मुक़तदिर है, कोई चीज उसे आजिज नहीं कर सकती। इंशा ईजाद करना, पैदा करना, इब्का बाकी रखना, इफना खत्म कर देना, फना कर देना, मेट देना, मादूम कर देना। इंशा कहते हैं मादूम से वजूद में लाना, ये भी कह सकते हैं। इब्का बाकी रखना, पालना, परवान चढ़ाना। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह हर कमाल पर कादिर है, अल्लाह हर कमाल पर कादिर है, हर खूबी पर कादिर है, हर तरह का इख्तियार पावर सिर्फ अल्लाह ताला को है। इस यकीन के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, बहुत पढ़ना, इस यकीन के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इस यकीन, इस तसव्वुर के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तभी ये ला इल्लल्लाह की ज़र्ब कल्ब को पाक करती है। गफलत के साथ नहीं, इसी तसव्वुर के साथ, इसी यकीन के साथ कि इंशा, इब्का और इफना, या इमातत या इहया, इन तमाम चीजों पर कादिर कौन है? अल्लाह है। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह का। इस तसव्वुर से जब मोमिन पढ़ता है तो हर ज़र्ब इल्लल्लाह की कल्ब के स्याह डब्बों को धुल देती है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत से पढ़ते हैं, इसलिए हमारे कुलूब पाक नहीं होते। हम पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत होता है। ये इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा किस्सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लामा सैयद इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर हम इस वाक़े को ज़रा गौर से पढ़ें, वाक़े को ज़रा गौर से पढ़ें तो समझ में आता है कि तौहीद सबसे बड़ी ताकत है और तौहीद के बगैर निजात नहीं। लेकिन तौहीद के साथ हुब्बे दुनिया से भी दिल खाली हो। मैंने भी कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब के साथ मोमिन इल्लल्लाह की ज़र्ब इस तसव्वुर से लगाए कि दुनिया की तलब नहीं है, जरूरत है, ख्वाहिश नहीं है, तो फरमाते सबबुल लिनिजात फि दारैन, तौहीद तर्के हुब्बे दुनिया ये दारैन में, दुनिया में निजात का दरिया है, और हुब्बे दुनिया और शिर्क ये इंसान की हिलाकत और बर्बादी का जरिया है। हज़रत वहीब इब्न मुनब्बहीन एक बनी इसराइल, आज हम देखते हैं अपने हम जिन्स, अपने हम पेशा लोगों को, पहले ज़माने में, आज से 100-200 बरस पहले की बता रहा हूँ, अभी बड़े बड़े उलमा थे, उन्हें किताबें मयस्सर नहीं होती थी। अल्लामा शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब जिन्होंने बहुत बड़ा मकाम है, बहुत सी किताबों के लिए उन्हें किले जाना पड़ता था। इन्हें शाही खना लाइब्रेरियों में किताबें होती थी, मिलती नहीं थी। लेकिन आज आलम यह है कि एक मोबाइल में सारी दुनिया किताबें हैं। और वैसे भी देखो कि जिन्हें अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो उलमा ने पूरे कमरे किताबों से भर रखे हैं। लेकिन अगर देखा जाए
تو حقیقت سے زیرو ہے. ایسا حدیث فرماتے ہیں ابن بنی انہ جمع عالم من علماء بنی اسرائیل 70 صندوقا من کتب العلم. بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا, بہت پرانی بات ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم نے ہر فن, ہر سبجیکٹ, ہر مضمون کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ بنایا تھا کہ 70 صندوق بھرے تھے کتابوں. اور صندوق کوئی چھوٹا نہیں تھا, اس کا ایک ایک صندوق 70 ہاتھ کا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے, نبی تھے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. کئی پیغمبر ہوتے تھے اس زمانے میں, تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ان قل لہذا العالم, اے پیغمبر جاؤ جس آپ کی امت کے عالم نے 70 صندوق کتابوں سے بھر رکھے ہیں, قل لہذا لا تنفع هذه العلوم, یہ علوم کا خزانہ اور کتابوں کا ذخیرہ اسے نفع نہیں دے گا. وَإِن جَمَعَتْ أَصْنَافًا إِن جَمَعَتْ أَصْنَافًا مُضَاعَفَةً, وہ اور بھی طرح طرح کی کتابیں اکٹھی کر لے. مَا دَامَ مَعَكَ ثَلَاثُ خِصَالٍ, جب تک اس کے دل میں یہ 3 چیزیں رہیں گی تب تک یہ کتابوں کا پلٹنا, یہ ورق الٹنا, یہ کتابوں کا ذخیرہ لگانا اسے نفع نہیں دے گا. حب الدنیا و مرافقت الشیطان و ایذاء مسلم, یہ 3 چیزیں, دنیا کی چوائس, دنیا کی خواہش میں ہی ہر وقت مبتلا رہنا, اور شیطانی کاموں کا ساتھ دینا, و ایذاء مسلم, اور ایمان والے کو ایذا دینا. جب تک یہ 3 چیزیں اس کے اندر رہیں گی, وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, کتنی کتابوں کا ذخیرہ کیوں نہ کر لے, لا ينفع, اسے کوئی نفع نہیں ملے گا. کیا فرعون نہیں جانتا تھا موسیٰ نبی ہیں؟ خوب جانتا تھا, اپنے دربار میں معجزے دیکھ رہا تھا, دربار میں معجزے دیکھتا تھا. جس بچے کی تلاش میں اس نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے قتل کرا دیے, وہ بچہ اس کے دربار میں پلا, کہ جانتا نہیں تھا. لیکن وہ موسیٰ کی غلامی میں نہیں آ سکا چونکہ حب دنیا اور دولت اس کے دل میں تھی. کیا ابلیس نہیں جانتا تھا آدم علیہ السلام یہ واقعی خلیفے والا حق ہے, لیکن تکبر نے اسے, حسد و تکبر نے اسے, ارے کیا مدینے کے یہودی نہیں جانتے تھے یہ واقعی نبی برحق ہے؟ کیا مدینے کے یہودی نہیں جانتے تھے یہ نبی برحق ہے؟ اپنی سب آسمانی کتابوں میں, گزشتہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے, اور ساری علامتیں محمد رسول اللہ کے اندر پا رہے تھے وہ, لیکن سعادت سے محروم رہے, رسول اللہ کی غلامی سے محروم رہے, عافیت نہیں ملی. اگر وہ عمل کر لیتے تو یقینی طور پر وہ نجات پا جاتے. ارے کہ یزید نہیں جانتا تھا کہ حسین حق پر ہے؟ کہ عبید اللہ ابن زیاد نہیں جانتا تھا؟ کہ عمر ابن سعد نہیں جانتا تھا جو اشرف مبشرہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا؟ کیا اس نے رسول اللہ کی گود میں حسین کو کھیلتے نہیں دیکھا ہوگا؟ حب دنیا ایسی چیزیں, یہ ساری چیزیں ہیں. حب دنیا, عبید اللہ ابن زیاد کو کون سی چیز لائی تھی حسین کے مقابلے؟ حب دنیا. عمر ابن سعد, ارے سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے, بارہ انہوں نے دیکھا ہوگا حسین کو علی کے گود میں, رسول اللہ کی گود میں دیکھا ہوگا. یعنی کتنے لوگ تھے جنہوں نے حسین کو مولا علی کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہوگا, مولا علی کی گود میں دیکھا ہوگا. لیکن وہی بات ہے, جب تک انسان اپنے علم اور اپنی نالج پر عامل نہ ہو, جب تک انسان اپنے علم اور اپنی نالج پر عامل نہ ہو, اسے اس کا علم کوئی نفع نہیں دے گا. خاص طور سے کتاب و سنت کا علم, خاص طور سے یہ قرآن و حدیث کا علم. یہ جب انسان اپنے علم پر, اپنی دانش پر, اپنی نالج پر عامل ہوگا تبھی اسے نفع دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے. ویسے حدیث کی اور بھی کتابوں میں, ابھی جناب بھائی منقبت پڑھ رہے تھے امام حسین کی, تو پھر دل میں آ رہا کہ ایک کون کہتا ہے مجبور تھے. ایمان کے درجات ہیں, ایمان کے درجات ہیں, یا انسانی کمالات کے درجات کہہ لیجیے,
تو ایمان کے جتنے درجات ہیں ان درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے تسلیم و رضا. تسلیم جو ہے یہ صبر سے اونچا ہے. صبر بھی ایک خوبی ہے, حلم بھی ایک درجہ ایمان کا. جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اس کے اندر علم بھی ہو, حلم بھی ہو, شکر بھی ہو, خشیت بھی ہو, سب ہو, انہی میں صبر بھی ہے. تو یہ سب انسان یا مومن کے درجات ہیں. یہ سارے اوصاف جب انسان میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اور صاحب کمال مومن. تو صوفیہ یہ بات صوفیہ کرام نے جو ایمان کے درجات اور ولایت کے کمالات بیان کیے, ولایت کے کمالات, ان میں سب سے اعلیٰ مقام ہے تسلیم و رضا. سب سے پہلے تسلیم و رضا پر قائم ہونے کو, تسلیم و رضا پر قائم ہونے کو ثابت کر کے دکھایا تھا امام حسین کے نانا نے. کہاں؟ طائف کے میدان میں. بہت سب سے پہلے اس مقام تسلیم و رضا پر, اور میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نانا نے دکھایا تھا اہل دنیا کو, دنیا والوں کو, دیکھو ہم تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. جبرائیل حاضر ہیں. جب جسم لہو لعان کیا گیا, جبرائیل کہہ رہے حضور لب تو ہلاؤ, ابھی ان پہاڑوں کو ملا کے اب طائف والوں کو ختم کر دیں. اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ خون کے پیاسوں کو عذاب کی دعا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تسلیم و رضا ایک ایسا مقام ہے, یقینی طور پر حسین اور حسین کے ساتھ وہ جتنے لوگ تھے تسلیم و رضا پر قائم تھے اور دنیا والوں کو دکھا رہے. یہ دکھانا کیوں تھا؟ امام زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں. زید بن ارقم, وہی دار ارقم جہاں عمر ایمان, جس گھر میں عمر ایمان لائے تھے, جو مکے میں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی دعوت کی سرگرمیوں کا ساری دعوتی کارروائی اسی گھر سے ہو رہی تھی. زید بن ارقم بیان کرتے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم. یہ حدیث آپ نے جلسوں میں مولانا لوگ اہل بیت کی فضیلت میں خوب بیان کرتے ہیں, لیکن میں ملا علی قاری کے حوالے سے, کتاب مشکات ہے حدیث کی, ایک مشکات ایک ایسی کتاب ہے جس میں بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, اس کے علاوہ پھر اور جو حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں سے باب بائی باب کے چھانٹ کر کے چنیدہ منتخب حدیثیں جمع کی. یہ مشکات بھی بہت پرانی کتاب ہے عربی میں, تو اسی کی ایک شرح لکھی ہے مرقات, مشکات کی سے عربی میں. ایک بہت بڑے عالم, فقی, حنفی عالم گزرے ملا علی قاری, جن کا مدار مکہ شریف جنت المعلا میں ہے, اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. فقی عالم بہت بڑے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت ان کی کتابوں کا بہت حوالہ دیتے ہیں اپنے فتاوے پہ. اب آپ سمجھ لیجیے کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت ان کتابوں کا حوالہ دے رہے ہوں. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی نہیں رکھتے تھے, نہ اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں ایسے ویسے عالم کا حوالہ دیتے. تو انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے غلاموں سے یا قیامت تک آنے والے اپنی امت کے افراد سے, میرے غلاموں, انی تارکن فیکم, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب اصل جاتا ہے تو نائب اس کے ہوتے ہیں, غور کرنا, جب اصل جاتا ہے تو نائب اس کے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہی, اگر ان دونوں سے تم چپتے رہے, ایسے کرو ترجمہ, یا ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا, لن تدلوا بعدی, تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے, آدھا آدم اس میں ایک دوسرے سے بڑا ہے. جو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ ایک بڑی ہے, دوسری اس سے چھوٹی ہے. آدم ہم من الآخر, جو بڑی چیز ہے وہ کتاب اللہ قرآن ہے, جو بڑی چیز ہے وہ کتاب اللہ, اور اس کی کیا حیثیت ہے, کیا پوزیشن ہے کتاب کی, ذرا غور کریے.
حبل ممدود من السماء، یہ بظاہر تو کتاب ہے، ہمارے سامنے مصحف ہے، مصحف ما بین الدفتین، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، جس میں خبریں ہیں، احکام ہیں، غیبی باتیں ہیں، جنت دوزخ کے تذکرے ہیں، گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حبل ممدود، یہ ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین پہ کھینچی گئی ہے۔ مدہ مدو کھینچنا بھی آتا ہے، اور لغوی معنی ترجمہ کر رہا ہوں میں، آپ چاہیں تو لٹکائی گئی یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو لغوی معنی ہے اس کا مدہ مدو کھینچنا۔ قرآن کیا ہے؟ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، حروف ہیں، آیتیں ہیں، یہ خدائی کلام ہے یہ، لیکن اس کا جو ایک وصف ہے وہ کیا ہے؟ حبل ممدود، یہ ایک رسی ہے، یہ بھی تشبیہ دی گئی ہے، ایک رسی ہے جو آسمان سے کھینچی گئی ہے زمین کی طرف۔ اور سب جانتے ہیں کہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، رسی کو ہو، رسا کو ہو، جو چاہیں کہیں آپ، اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا، دوسرا سرا۔ اب چونکہ یہ آسمان سے آئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا پہلا سرا کس کی قدرت، کس کے دست قدرت میں ہے؟ اس کا ادھر کا سرا کس کے دست قدرت میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اور یہ دوسرا سرا کہ اب چلیے پھر چلتے ہیں تیسرے پارے میں، وَاعْتَصِمُوا، تیسرا ہے، چوتھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے میرے حبیب کے غلاموں، یہ رسی جو میں نے محمد رسول اللہ پہ اتاری ہے اسے مل کے پکڑو، مل کے۔ وہ ایک سرا کدھر ہے؟ اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہے۔ یہ وہ رسی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ کھینچے تو ٹوٹ جائے، یا پکڑنے والا کمزور ہے تو چھوٹ جائے، کہ صاحب ادھر جو سرا پکڑے ہے وہ کمزور ہو تو ٹوٹ جائے یا چھوٹ جائے اس کے ہاتھ سے۔ تو ایسا کوئی کھانا نہیں، دستے قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، جس کی قوت، جس کی توانائی میں کوئی لوچ نہیں۔ اور رسی کی قوت کا یہ عالم ہے کہ کلام غیر مخلوق ہے، حادث نہیں ہے، یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے۔ غور کریے، یہ رسی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے۔ تو جو کمی ہے وہ پکڑنے والوں، جو کمزوری ہے وہ پکڑنے والوں میں، جو غفلت ہے وہ پکڑنے والوں میں ہے۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر اور کرسی کے نیچے ہے، جنت میں بلانے کے لیے اللہ نے ایک رسی اتاری ہے، جنت میں جانے کے لیے اس رسی کو پکڑیں اور ہم چڑھ جائیں۔ بہت صاف حدیث کے الفاظ میں ممدود من السماء الى الارض، اب پکڑنے والا کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، کتنی مضبوطی سے۔ سورہ مریم میں غالباً ابھی اس سورت کے بعد اسی کی تفسیر، سورت کی تفسیر آئے گی، تو شاید یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں خذھا بالقوہ، کتاب انجیل توریت کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کو قوت سے پکڑو۔ قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا؟ غور کرنا، اب قرآن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خذھا بالقوہ اے وعملوها بالاجتہاد بالجہد، جتنی جد و جہد کر سکتے ہو قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں، اس پر عمل کرو، یہی قرآن کا پکڑنا ہے، یہی اس رسی کا پکڑ لینا۔ یہ نہیں کہ حمائل بنا کے، چھوٹا قرآن حمائل بنا کے اور تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو اور بیچو قرآن کو، تعویذوں کی شکل میں بیچو قرآن کو۔ اتنی واضح حدیث ہے یہ۔ وَإِتْنَتِي أَهْلُ بَيْتِ، اطرت، اہل بیت سے جانتے ہیں اہل خانہ، اطرت کہتے ہیں نسل کو یا اصابہ، اطرت کو کہتے ہیں عربی میں نسل یا نصابہ، نسل یا اصابہ، جماعت، گھر کی جماعت۔
اور جو دوسری چیز میں چھوڑ رہا ہوں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، یہ باقر ہیں، یہ جعفر ہیں، یہ قادم ہے، یہ علی رضا ہے، یہ تقی ہے، نقی ہے، یہ ان کی اولاد جو قرآن پر میری حدیث پر قائم رہے گی، ساری چیزیں ان سے لو، ان سے لو، یہ قرآن کی عملی تصویر ہے، قرآن تھیوری ہے، یہ میرے اہل بیت پریکٹیکل ہے، ان سے لو۔ اسی لیے جتنے بھی اہل بیت پر جن کے نام لیے ہیں ایک کے بھی ان کے پاس اتنی دنیا آئی تھی، ارے امیر معاویہ 90,000 حسن امام حسن کے بعد بھیجتے تھے اور سب خراب کر دیتے تھے۔ امام زین العابدین حسین کے بیٹے، یہی حسین بیٹے جو کربلا میں باقی آئے تھے، 1,000 دینار کی تھیلیاں اپنے بدگوں کو دے دیتے تھے۔ پتہ لگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ اطرتی اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ میری اطرت ہے۔ اب ذرا یہ دونوں میں دو چیزیں اب حدیث کے اگلے الفاظ، ان دونوں میں تعلق کتنا ہے اگر غور کریے، یہ جملہ آگے، دو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، نبی فرماتا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور دونوں آپس میں دونوں کا اٹیچمنٹ کتنا ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا۔ کب تک؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 1 صدی، 2 صدی، 10 صدی، 5 صدی۔ فرماتے ہیں نبی لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا وہ سید جو قرآن کا عامل ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، وہی صحیح معنی میں رسول اللہ کا۔ یہ مطلب نہیں وہ نسل سے نکل گیا، لیکن اس حدیث کی فضیلت میں، اس حدیث کی روشنی میں قرآن کا عالم بھی ہو، قرآن پر عامل بھی ہو، قرآن کریم کی عملی تصویر ہو، جیسے غوث عالم، جیسے غریب نواز، جیسے نظام الدین اولیاء، یہ دیکھو ایک سے بات کی لو۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں اہل بیت تو قرآن جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ دونوں اتریں گے میری بارگاہ میں حوض پر۔ ورد ہے ورود، اترنا، ورد ہے اترنا، جیسے گھاٹ بولتے ہیں، گھاٹ پہ اترنا ہندی میں، تو حتی یردا یہاں تک کہ دونوں اتریں گے حوض کوثر پہ میرے پاس۔ اب اگلا جملہ سنیے، گویا غور کریے، یہ دو چیزیں جو رسول اللہ نے فرمائی، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اہل بیت تو ظاہر بات ہے، اہل بیت رسول اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ ہے، ایسی قرآن بھی رسول اللہ کا نائب ہے۔ قرآن تو ایسا معجزہ ہے نبی کا جو قیامت تک رہے گا۔ تو فرماتے ہیں فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو اب تم دیکھو ان میرے دونوں خلیفہ کے ساتھ، نائبوں کے ساتھ تم نے کیا برتاوا کیا میرے پیچھے۔ ایک ہوتا ہے سچا ماننے والا، ایک ہوتا ہے خلف صدق اور ایک خلف سو۔ تو یہ دیکھو کہ آپ نے جو رسول اللہ کے بعد مانا ہے وہ کس طرح سے مانا ہے۔ اب ملا علی قاری اسی حدیث کی اوپر جو فرمایا ہے جب تک پکڑے رہو گے، تو ملا علی قاری فرماتے بالمراد بالاخذ بہم التمسک بمحبتہم، قرآن کے بارے میں سب معلوم سے عمل کرنا، یہ قرآن کو پکڑنا ہے۔ اب اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے تمسک، التمسک بمحبتہم، ان سے محبت کرے، ومحافظت حرمتہم، اور ان کی عزت و تعظیم کا خیال رکھے، والعمل بروایتہم، اور امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اہل بیت سے جو روایتیں ہیں اس پر عمل کرے، والاعتماد علی مقالتہم، اور جو ان کے ارشادات ہیں، ان کے اقوال ذری ہیں، ان پر بھروسہ اور اعتبار کرے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، غور کریے یہاں پر، تو پھر ہم اہل بیت سے ہی کو مانے؟ ہم یہ ابو حنیفہ کا فقہ کیوں مانتے؟ جیسے کہ شیعوں نے ابو حنیفہ کا نہیں مانا، رافضی کو بھی رد، آگے ملا علی رافضی کو رد فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يُنَافِي أَخْذَ الْفِقْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، اہل بیت کے ارشادات پر عمل کیا جائے گا، ان کے ارشادات سنے جائیں گے، ان کی تعظیم کی جائے گی، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ ابو حنیفہ کا فقہ نہیں مانا جائے گا۔
چونکہ ابو حنیفہ نے بھی علم اہل بیت سے حاصل کیا ہے. تو فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يُنَافِي أَخْذَ الْفِقْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اب ابو بکر کی بات بھی مانی جائے گی, عمر کی بات بھی مانی جائے گی, دیگر صحابہ کی بات مانی جائے گی, اس لیے کہ رسول اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو یہ کتاب, قرآن اور اہل بیت رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں. وَأَنَّهُ يُوصِي الْأُمَّةَ, اور کرنا آگے فرماتے ہیں مولا علی قاری کہ اور سنو اللہ کے رسول نے وصیت, یوسی, اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وَأَنَّهُ يُوصِي الْأُمَّةَ, رسول اللہ اس حدیث میں وصیت کر رہے ہیں. وصیت کہتے ہیں حکم تاکیدی, حکم تاکیدی کو رسول اللہ وصیت کر رہے ہیں اپنی امت کو بے حسن المخالقت منہما, کہ ہم اہل بیت قرآن سے اپنی عادات و اطبار بنائیں. یعنی جو اخلاق اور اوصاف قرآن نے بیان فرمائے ہیں وہی اپنے اندر ہم پیدا کریں, اور جو اخلاق اور عادات و اطبار, عبادات, زہد و تقوی اہل بیت کا اس کو ہم اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے وَإِيثَارِ حَقِّهِمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور قرآن کے حق اور اہل بیت کے حق کو ہم ترجیح دیں اپنی ذات پر. جیسے قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم فجر میں اٹھیں, اور میرا نفس کہہ رہا کہ ہم سوتے رہیں. قرآن کا حق یہ ہے کہ سائل آیا ہے اسے ولا تنہر, اسے جھڑکو نہ, تو ہم ایک لقمہ کم کھائیں, ہم سائل کو بھی دیں, جس کی عملی تصویر اہل بیت تھے کہ خود روزے پہ روزہ رکھ لیتے تھے اور سائل کو محروم نہیں کرتے تھے. اور فرماتے مولا علی قاری کہتے ہیں کما یوصل ابو المشفق الناس فی حق اولادہ, جیسا کہ ایک مشفق مہربان باپ لوگوں کو وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے, اسی طرح سے رسول اللہ نے وصیت کی ہے امت کو قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں. اب ہم غور کریں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, ہمارے قرآن کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, کہاں ہم کتنا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, کتنے اس کسوٹی پہ ہم کھڑے اتر رہے ہیں. اور اہل بیت کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں امام حسین کے ساتھ ظاہر بات ہے, امام حسین ان کے گھر والوں کو شہید کرنے والے کوئی مشرک تھوڑے تھے, ان کے داڑیاں بھی تھیں, ان کی پگڑیاں بھی تھیں, ان کے ڈھٹے بھی تھے, ان کے داڑیاں بھی تھیں, ان کی پگڑیاں بھی تھیں. ایک حدیث المفہوم قریب ایک ہی ہے, بخاری میں حدیث ہے, یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے, اور ایک حدیث ہے میرے سامنے جو الفاظ ہیں وہ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں, یہ روایت ترمذی کی. بخاری میں بھی اسی معنی کرے, بخاری میں ہے یوں, عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, عراق کے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے ایک فتویٰ پوچھا, محرم جو حج کا احرام باندھے ہو, اگر مکھی گمارے تو کیا حکم ہے, وہ اگر مکھی گمارے تو کیا حکم ہے. اور جو ترمذی کی حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں سالہ رجل من اہل عراق ان دم البعود, عراقی یا کوفی ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے. حضرت مچھر مر گئے, ایک آدمی نے سوال کیا احرام کی حالت میں مکھی کو مارنے کے سلسلے میں, اور ایک نے کیا کہ مچھر کا خون لگ جائے. فقال ابن عمر انظروا الى هذا, تو فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دیکھو اس عراقی, اس کوفی کو دیکھو, یہ مکھی کے قتل کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا حکم ہے حالت احرام میں, یا مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ سنو. وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ, اور کتنی بے خوفی میں انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا, اس کا احساس نہیں ہے. یہ مکھی کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فرماتے انظروا الی ھذا, ذرا دیکھو تو اس آدمی کی طرف. ابھی لوگ خارجی, بہت خارجی لوگ, یہ خارجی سمجھیں اس زمانے خارجی کون ہے, یہی اہل حدیث, یہ خارجیوں کے ساتھ ہے. یہ ایسے ڈھٹے پڑے ہوں گے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں کچھ نہ پوچھو. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے
کہ مچھر کے خون کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کہ کپڑے اڑ جائے تو کیا حکم ہے، اور تم نے سارے اپنے جسم آلودہ کر لیے تھے اہل بیت کے خون سے. کہتے ہیں انظروا الی ھذا، دیکھو ذرا دیکھو تو اس کی طرف، یہ مچھر اور مکھی کے قتل کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وقد قتلوا ابنہ بنت رسول اللہ، ارے انہوں نے کیسا بے دھڑک بے جگری سے قتل کر دیا تھا رسول اللہ کی بیٹی کے شہزادے کو. وقت سمے تو ہم نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ فرماتے تھے الحسن والحسین ہما ریحان عطایا من الدنیا، یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے ریحان ہیں، جنت کی خوشبو ہیں، یہ دنیا میں میرے لیے چین ہیں، دنیا میں میرے لیے راحت ہیں. یہ رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں اور ادھر مکھی کے قتل کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، اس کا احساس نہیں ہوا. اخرجہ الترمذی وصححہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.